جادوئی کھانا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں دو بہنیں رہا کرتی تھی جن کے نام جین اور ایلا تھے۔ جین بڑی بہن کا نام تھا اور وہ بہت ذہین تھی، لیکن اسے اپنی ذہانت کے بارے میں بہت ہی غرور تھا اور وہ قصبے میں کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ جبکہ چھوٹی بہن ایلا ہر ایک کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی، لیکن اسے بھی چیزیں بھول جانے کی عادت تھی اور دونوں بہنوں نے کبھی بھی اپنی ان عادتوں کو سدھارنے کی کوشش نہ کی۔ جین اور ایلا دونوں غریب تھیں اور تقریباً انہیں ہر رات ہی بھوکے گزارنا پڑتی تھی۔ اگر ان کے پاس ایک ٹکڑا بھی روٹی کا رات کو موجود ہوتا تو وہ ان کے لیے ایک خوش قسمت رات ہوتی۔ ایک دن ایلا بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اچانک اسے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں اس نے سوچا بھوک کے درد کو بھولنے کے لیے اسے باہر چہل قدمی کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے چلتے چلتے وہ ایک جنگل تک پہنچ گئی۔ چلتے چلتے جب وہ بہت تھک گئی اور اس نے پانی پینے کے بارے میں سوچا ہی تو اچانک اس کے سامنے ایک بوڑھی خاتون نمودار ہو گئی۔ اس بڑھیا نے ایلا کے سامنے فریاد کی کہ اسے بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور اسے پانی چاہیے۔ ایلا کو بڑھیا کی حالت دیکھ کر اس پہ ترس آ گیا اور اس نے اپنا پانی اس کو دے دیا۔ پھر کیا تھا، اچانک سے ایک بجلی چمکی اور وہ بڑھیا خاتون ایک خوبصورت عورت میں بدل گئی۔ اس خاتون نے ایلا سے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ ایلا نے اس خاتون کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ کتنے غریب ہیں اور کتنے دنوں سے بھوکی ہیں۔ خوبصورت خاتون نے ایلا سے کہا کہ وہ اسے ایک میجک پاٹ دے گی اور اس میں جب چاہے ایلا کچھ بھی کھا سکتی ہے۔ اس نے جسٹ یہ گانا گانا ہوگا کہ پکاؤ لٹل پاٹ پکاؤ، اور جب ان کا دل بھر جائے کھانے سے تو انہوں نے یہ گانا گانا ہے کہ رک جاؤ لٹل پاٹ رک جاؤ، تو فوراً کھانا بننا بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خوبصورت خاتون نے کہا کہ اگر تم اس لٹل پاٹ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہو تمہیں اس کے لیے اپنی قابلیت شو کرنی ہوگی، ورنہ وہ تمہاری زندگی سے غائب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خوبصورت عورت غائب ہو جاتی ہے اور ایلا اپنے گھر کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ایلا جلدی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے ایک خوبصورت پاٹ اس کے ٹیبل پر پڑا ہے۔ ایلا جلدی سے ساری کہانی جین کو سنا دیتی ہے۔ جین ایلا کی بات کا یقین نہیں کرتی۔ ایلا پھر چھوٹے پاٹ کی طرف دیکھ کے کہنے لگتی ہے پکاؤ لٹل پاٹ پکاؤ، اور جلدی اس میں کھانا پکنے لگتا ہے۔ جین اور ایلا دونوں حیران رہ جاتی ہیں اور وہ دونوں پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہیں۔ ایک دن ایلا باہر جانے کے بارے میں سوچتی ہے اور ساتھ ہی سوچتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو یہ بھی بتا دے کہ کھانا پکانا بند کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اتنے میں ایلا جین سے کہتی ہے میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن جین اس کو ڈانٹ دیتی ہے کہ تمہارے پاس کیا اہم بات ہوگی جو تم مجھے بتاؤ گی۔ اس طرح ایلا جین کو کچھ بھی بتائے بغیر غصے سے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ تو تھوڑی دیر میں گھر واپس آ جائے گی، اتنی دیر میں جین کو بھوک نہیں لگے گی اور نہ ہی وہ کھانا بنائے گی اور کوئی مصیبت بھی نہیں بنے گی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جین کو بھوک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے پاٹ کے پاس جاتی ہے اور گانا گانا شروع کرتی ہے پکاؤ پاٹ پکاؤ، اور کھانا بننے شروع ہو جاتا ہے اور وہ جی بھر کے کھانا کھاتی ہے۔ لیکن جلدی وہ محسوس کرتی ہے کہ پاٹ میں تو کھانا بننا بند ہی نہیں ہو رہا بلکہ مسلسل پکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح پاٹ میں کھانا بننا بند ہو جائے، لیکن وہ ناکام رہتی ہے کیونکہ اس کو کھانا بند کرنے والا گانا تو پتا ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایلا گھر میں پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے گھر کے دروازے کے نیچے سے بھی کھانا باہر آ رہا ہے۔ ایلا کھڑکی سے جھانک کے دیکھتی ہے تو پورا گھر کھانے سے بھرا ہوتا ہے اور جین میز پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایلا جلدی سے جین کو کھانا بند کرنے والا گانا بتاتی ہے اور پھر اس طرح جین کی اس مصیبت سے جان بچ جاتی ہے۔ جین اور ایلا وہ سارا کھانا قصبے کے غریب لوگوں میں بانٹ دیتی ہیں اور جلد ہی ان کا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ٹھان لیتی ہیں کہ وہ روز قصبے کے غریب لوگوں کے لیے بھی کھانا بنایا کریں گی اور تمام کھانا ان کے بیچ میں بانٹ دیا کریں گی۔ اس طرح لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر ایلا اور جین کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے اور ان کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ کیا وہ یہ لٹل پاٹ اس کو ادھار دے سکتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کھلانے کو۔ وہ سوچتی ہے اگر ہم نے لٹل پاٹ اس کو دے دیا تو ہم دونوں کو تو پھر سے بھوکا رہنا پڑے گا۔ لیکن پھر جین کہتی ہے کہ ہم نے تو کھانا کھا لیا، وہ چھوٹا بچہ بھوکا ہوگا تو ہمیں لٹل پاٹ اس کو دے دینا چاہیے۔ اتنے میں وہ لٹل پاٹ فقیر کو دے دیتی ہے۔ اتنے میں وہ فقیر فوراً اس خوبصورت خاتون میں بدل جاتا ہے۔ وہ ان دونوں بہنوں کو بہت سراہتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں نے اپنی قابلیت دیکھ، تم دونوں اس پاٹ کو ڈیزرو کرتی ہو، اور وہ پاٹ ان کو ہمیشہ کے لیے دے کر غائب ہو جاتی ہے۔